خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارتی جمہوریت انحطاط پذیر ایک رپورٹ مقبوضہ جموں اور کشمیر، جنوبی کشمیر کے اسلام آباد اور کولگام اضلاع میں بدنام زمانہ CIK کے چھاپے۔ بعض عناصر مساجد کے نیچے مندر ڈھونڈ کر بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اکھلیش یادیو۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں 6 مسلمانوں کا قتل، بھارتی ممبر پارلیمنٹ روح اللہ مہدی کا دورہ سنبل۔ لال قلعے پر بہادر شاہ ظفر کے ورثہ کا دعویٰ خارج۔ غزہ میں اسرائیلی اجہریت مسیرات کیمپ پر حملے میں شہادتیں 33 ہو گئیں۔ اسرائیل کی شام میں اجہریت، دارالحکومت دمشق میں نجی ہوٹل پر حملہ۔ یمنی افواج کا اسرائیل پر کامیاب ڈرون حملے کا دعویٰ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مودی حکومت کے غیر جمہوری اقدامات نے نام نہاد جمہوری بھارت کا اصل چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا ہے۔ مودی حکومت آمرانہ طرز پر بھارت کو بڑی تیزی کے ساتھ آمریت کی طرف لے جا رہی ہے۔ 2014 میں مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے بھارت میں سیاسی حقوق اور شہری آزادیاں ناپید ہوتی گئی ہیں۔ ایک طرف جہاں مسلمانوں اور دیگر اقلیتی برادریوں کے خلاف BJP کی ظالمانہ پالیسیوں نے بھارت میں سیاسی اور شہری آزادیوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، وہیں میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے سینسرشپ اور سول سوسائٹی کے اداروں پر جبر مودی حکومت کی آمریت کی واضح مثالیں ہیں۔ پورے بھارت میں مسلم مخالف قوانین کا نفاذ، سیاسی اختلاف رائے پر بغاوت کے کالے قانون UAPA کے تحت مقدمات کا اندراج بھارتی جمہوریت کے زوال کی واضح مثالیں ہیں۔ مودی کے بھارت میں عدالتی آزادی قصہ پاری نہ بن چکی ہے۔ بھارت میں صرف عدلیہ ہی نہیں بلکہ ہر حکومتی ادارہ ہندوتوا نظریے پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ مودی حکومت نے ہندوتوا ایجنڈے کے خلاف بولنے والے انسانی حقوق کے گروپوں، کارکنوں اور دیگر افراد کے خلاف حملوں میں خوفناک اضافہ کیا ہے۔ سکھوں کی نسل کشی سے کون ذی حس انکار کر سکتا ہے، جبکہ آج بھی بیرون ممالک مقیم خالصتان حامی کارکنوں کو چن چن کر نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی مسلمانوں کو ایک طرف مختلف ہیلے بہانوں سے ہجومی تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ ان کی مساجد، مدارس، درگاہوں اور خانقاہوں پر آئے روز بھارتی عدالتوں میں دعویٰ دائر کر کے ان کے نیچے سے مندر تلاش کیے جاتے ہیں۔ ان کارروائیوں میں بھارتی سپریم کورٹ سے لے کر ماتحت اور نچلی عدالتیں ہندوتوا جنونیوں کے خاکوں میں رنگ بھر رہی ہیں۔ بھارت نے کشمیری عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کے انتخاب کے جمہوری حق سے مسلسل انکار کر کے خود کو ایک گھٹیا جمہوریت ثابت کیا ہے۔ بھارت میں جمہوریت کے منظم انحطاط کو فریڈم ہاؤس اور VDM جیسے معروف عالمی اداروں نے تجرباتی طور پر ناقص قرار دیا ہے۔ دنیا کو مودی کی بڑھتی ہوئی آمریت اور بھارت و مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جبر کے نام پر لوگوں کے حقوق کے حصول کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فسطائی مودی حکومت پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی پولیس نے اسلام آباد اور کولگام اضلاع میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس CIK ونگ کی ٹیموں نے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جیل مٹن کے علاوہ کولگام کے سونی گام اور چولگام علاقوں میں کئی گھروں پر چھاپے مارے، جو آخری اطلاعات آنے تک جاری تھے۔ یاد رہے کہ بھارتی فوجوں اور بدنام زمانہ بھارتی اداروں نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں محاصروں، تلاشی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کیا ہے، جس کا مقصد کشمیری عوام کو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ وابستگی پر سزا دینا اور انہیں ڈرانا دھمکانا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں مودی حکومت کے مسلط کردہ لیفٹننٹ گورنر کی زیر قیادت انتظامیہ نے ایک اور کشمیری کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق قابض انتظامیہ نے مقبوضہ وادی کشمیر کے ضلع کولگام کے رہائشی مشتاق احمد بٹ کا رہائشی مکان غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت قبضے میں لے لیا۔ قابض انتظامیہ نے جائیداد کی ضبطی کا جواز پیش کرنے کے لیے کہا ہے کہ مشتاق احمد بٹ نے گھر میں مجاہدین کو پناہ دی تھی۔ 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کی غیر قانونی منسوخی کے بعد سے مودی حکومت کے مسلط کردہ لیفٹننٹ گورنر کی زیر قیادت انتظامیہ نے علاقے میں کشمیری عوام کی جائیداد و املاک کی ضبطی کا سلسلہ تیز کیا ہے، جس کا واحد مقصد کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں اجنبی بنانا اور ضبط شدہ جائیدادیں بھارتی ہندوؤں کو دے کر ہندوتوا ایجنڈے کو علاقے میں آگے بڑھانا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں قابض انتظامیہ نے پھر ایک بار کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق کو سری نگر میں گزشتہ روز ان کے گھر پر نظر بند کر کے نماز جمعہ کی ادائیگی سے باز رکھا ہے۔
काबिज इंतजामिया ने मीरवाइज उमर फारूक को तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी और दीगर मजहबी और समाजी सरगर्मियों से रोकने के लिए घर में नजरबंद कर दिया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा ने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मुसलसल दूसरे हफ्ते उन्हें नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद जाने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जामिया मस्जिद के मेंबर से कश्मीरी अवाम को दरपेश मसाइल और उन्हें लाहक खदशात को उजागर करने से रोकने के लिए घर में नजरबंद किया गया है। दनियस्ना अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने श्रीनगर से जारी एक बयान में मीरवाइज उमर फारूक की घर में बिलाजवाज नजरबंदी की मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि मीरवाइज नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे जब काबिज हुकाम ने उन्हें घर में नजरबंद करने से आगाह किया है, जिसके बाद उन्हें जामिया मस्जिद जाने नहीं दिया गया है। अंजुमन औकाफ ने काबिज हुकाम के इस इक़दाम को बिलाजवाज, इंतहाई अफसोसनाक और मीरवाइज उमर फारूक की मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जो कि कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। अंजुमन औकाफ ने मजीद कहा कि मीरवाइज की घर में बिलाजवाज नजरबंदी गैर कानूनी और कश्मीरी अवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की क़यादत ने कश्मीर काज को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशों में तेज़ी लाने के अज़्म का इजहार किया है। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद ने पाकिस्तानी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान इस अज़्म का इजहार किया कि वो मकबूज़ जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करने में अपनी कोशिशों में तेज़ी लाएंगे। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया है। भारत कश्मीरी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नरेंद्र मोदी हुकूमत सजा और खौफ के जरिए आमिराना जहनीत की हुक्मरानी और इंतहाई मजालिम पर उतर आई है। ये बात कश्मीर इंटरनेशनल पीस फोरम यूरोप के चेयरमैन जाहिद इकबाल हाशमी ने कानूनी मुशावरत के लिए वकला से मुलाकात और मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर से आमदा नई खबरों के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत, घर घर तलाशों, खवातीन को हरासा करने के साथ अब मकबूजा जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान सरकारी मुलाजमीन को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के बैकजोबिश कलम फारिग करके भारतीय हिंदुओं को तैनात करना शुरू कर दिया है, ताकि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम की हैसियत अक़लियत में बदल सके। मोदी हुकूमत ने आज़ादी की जद्दोजहद करने वाली कश्मीरी अवाम को भारतीय जेलों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जेलों में कैद और नज़रबंदों की भारतीय जेलों में मुंतकली बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हम भारत की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद तमाम कश्मीरी रहनुमाओं, कारकुनों, वकला और सहाफ़ियों की रिहाई के लिए फौरी तौर पर आलमी अदालती इंसाफ से रुजू करेंगे, ताकि बेगुनाह जेलों में कैद या नज़रबंद कश्मीरी, जिनमें वकला, इंसानी हुकूक के कारकुन, सहाफ़ी, ताजिर और नौजवान शामिल हैं, रिहाई मिल सके। उन्होंने कहा कि नज़रबंद और कैदियों के खानदानों को इस शदीद सर्दी के मौसम में बेसहारा बना दिया गया है। भारत में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने अमाशी अदम मसावात और मुल्क में अक़लियतों के साथ बेईमाना सलूक पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक अखिलेश यादव ने भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान ज़ैरीन लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान कहा कि अक़लियतों, खासतौर पर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाज़ अनासर मसाजिद के नीचे मंदिर ढूंढ कर बेचैनी पैदा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दस्तूर ने लिसानी, मजहबी और समाजी तनों के बावजूद भारत को मुत्तहिद रखा है। दस्तूर एक डाल है जो बेइख्तियार और दबे कुचले लोगों को बाइख्तियार बनाता है, लेकिन उसकी हिफाजत गरीबों के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। उन्होंने कहा कि ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी से माशरे में फूट नहीं पड़ेगी, बल्कि फासले गढ़ जाएंगे और हर एक को इंसाफ की फरहमी यकीनी होगी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और भारतीय मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्ला मेहदी ने भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के संबल का दौरा किया और पुलिस की फायरिंग में शहीद होने वालों के अहले खाना के साथ मुलाकात करके सूरत हाल का जायजा लिया। याद रहे 24 नवंबर को शाही जामिया मस्जिद का अदालती हुक्मनामे पर सर्वे के खिलाफ एहतजाज के दौरान एक नाबालिग समेत 6 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने गोली मारकर शहीद किया था। अपने दौरे के दौरान रूहुल्ला मेहदी ने मुतासरीन के साथ बातचीत की और कशीदा व खौफनाक माहौल को नोट किया, जिसमें ज़्यादातर दुकानें और घर बंद पड़े पाए गए। उन्होंने मुसलमान बरादरी की पुरअमन बकाई बाहमी की तारीख पर जोर दिया, जबकि वाक़े को फिरकवाराना मसला करार देने की कोशिशों को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम तनाज़ा नहीं है, बल्कि एक मखसूस नज़रिया और मुसलमानों के दरमियान तसादुम है। रूहुल्ला मेहदी ने तशद्दुद को रियासत की नाकामी करार देते हुए मजम्मत की और उत्तर प्रदेश इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए तेजी से काम करे और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराए। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिरकवाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिशों को नाकाम और संबल के मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिरी मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसमें उन्होंने कानूनी वारिस होने के नाते लाल किले पर दावा दायर किया था।
تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس ویبو بکرو اور جسٹس گیدیلا تشارا پر مشتمل بینچ نے سنگل بینچ کی جانب سے دسمبر 2021 میں فیصلے کے خلاف سلطانہ بیگم کی اپیل خارج کر دی ہے۔ بینچ نے کہا کہ فیصلہ چیلنج کرنے میں 2.5 برس سے زائد عرصے کی تاخیر ہوئی ہے۔ سلطانہ بیگم نے کہا کہ وہ صحت کی خرابی اور بیٹی کے انتقال کی وجہ سے اپیل دائر نہیں کر سکی تھیں، تاہم جج نے کہا کہ ہمیں یہ وضاحت ناکافی لگتی ہے۔ قبل ازیں 20 دسمبر 2021 میں ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے بھی کئی دہائیوں کی غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے درخواست خارج کی تھی۔ اس موقع پر سلطانہ بیگم نے مزید کہا کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے لال قلعے پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ 150 برس بعد عدالت سے رجوع کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وکیل وویک موریہ کے توسط سے دائر درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شاہی گھرانے کو ان کی جائیداد سے محروم کیا تھا۔ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو دوسرے ملک جلائے وطن کیا گیا تھا اور لال قلعہ جبرن مغلوں سے چھین لیا تھا۔ سلطانہ بیگم لال قلعے کی مالک ہیں کیونکہ یہ انہیں ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ بھارتی حکومت لال قلعے پر غیر قانونی طور پر قابض ہے، لہذا ہدایت دی جائے کہ وہ قلعہ درخواست گزار کے حوالے کر دے اور 1857 سے لے کر آج تک کی تاریخ تک غیر قانونی قبضے کا معاوضہ بھی ادا کرے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ نصیرات کیمپ پر اسرائیلی حملے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 33 ہو گئی۔ صہیونی اسرائیل نے نصر اور صبرا میں بھی خوفناک بمباری کی، جانی نقصان کا خدشہ بڑھ گیا۔ صہیونی افواج نے غزہ کے متعدد مقامات سے فلسطینیوں کو نقل مکانی کے لیے کہہ دیا۔ دوسری جانب امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کی اسرائیل آمد پر تل ابیب میں امریکی قونصلیٹ کے سامنے اسرائیلی شہریوں نے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو حکومت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ انہوں نے امریکہ سے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ دنی اثنا غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں 66 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی افواج نے گزشتہ روز غزہ میں بطور پناہ گاہ استعمال ہونے والے پوسٹ آفس کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 30 نہتے فلسطینی شہید جبکہ 50 زخمی ہو گئے۔ صہیونی افواج نے گزشتہ شام نصیرات میں ایک پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں 25 فلسطینی شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد کی اپیل کے چند گھنٹوں بعد گزشتہ روز شروع ہونے والی صہیونی افواج کی جہریت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 66 ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی شام میں جہریت جاری ہے۔ دارالحکومت دمشق میں نجی ہوٹل پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی حملے کے وقت ہوٹل میں صحافیوں سمیت اہم شخصیات موجود ہیں۔ عرب لیگ نے شامی علاقے میں اسرائیلی بفر زون کی شدید مذمت کی۔ شام میں اسرائیلی قبضے کے خلاف قرارداد پاس کر لی۔ عرب لیگ نے سلامتی کونسل سے اسرائیلی اقدامات پر ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے دورہ سعودی عرب کے دوران دونوں ممالک نے شام میں امن کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ شام میں لاکھوں شہری بے گھر ہوئے اور جان سے گئے۔ دونوں ممالک نے عالمی برادری سے شام کا ساتھ دینے کی اپیل کی۔ یمن کی سرکاری افواج نے اسرائیل پر کامیاب ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس حوالے سے یمنی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے جافا اور اشکلون پر کامیاب ڈرون حملے کیے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل پر ڈرون حملے عراق کی اسلامک ریزسٹنس کے تعاون سے کیے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائیہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ تل ابیب سے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوجی حکام نے آئندہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اجلاس شروع کر دیے ہیں، جن میں مشرق وسطیٰ میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق شام کے فضائی دفاعی نظام کو جزوی طور پر ناکارہ بنا دیا گیا ہے اور حزب اللہ کو کمزور کر دیا ہے۔